بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، پچھلی کلاس میں ہم نے سر کے مسح کا طریقہ پڑھ لیا تھا اور یہ جانا کہ وضو میں سر کا مسح کس طرح کرنا واجب ہے اور ہم کیا کیا مستحب اعمال بجا لا سکتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم پاؤں کے مسح کا طریقہ پڑھیں گے۔ پاؤں کے مسح میں بھی واجب طریقہ ہے اور مستحب عمل بتائے گئے ہیں۔ آئیے توضیح المسائل میں وضو کے چیپٹر میں مسئلہ نمبر 251 کو دیکھتے ہیں۔ سر کے مسح کے بعد وضو کے پانی کی اس تری سے جو ہاتھوں میں باقی ہو، پاؤں کے کسی ایک انگلی سے لے کر پاؤں کے جوڑ تک مسح کرنا ضروری ہے۔ جس طرح سر کا مسح کرتے وقت ضروری تھا کہ ہم اسی تری یعنی اسی پانی سے سر کا مسح کریں جو ہاتھ دھوتے وقت رہ گئی تھی، پاؤں کے مسح میں بھی واجب ہے کہ جو پانی ہاتھوں میں باقی ہو اسی سے پیروں کا مسح کیا جائے۔ مثال کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں۔ جواد وضو کر رہے تھے، دونوں ہاتھ دھونے کے بعد انہوں نے پانی کا ٹیپ بند کیا اور واجب تری یعنی جو پانی ہاتھ دھوتے وقت ان کے ہاتھ میں باقی تھا اسی سے سر کا مسح کیا۔ جب جواد پاؤں کا مسح کرنے گئے تو ان کے ہاتھ میں پانی خشک ہو گیا اور انہوں نے دوبارہ اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے پاؤں کا مسح کیا۔ اس صورت میں ان کا وضو باطل ہو گیا اور ان کو چاہیے کہ دوبارہ وضو انجام دیں۔ دوسرا پارٹ اس مسئلے میں، اب پاؤں کا مسح کس طرح کرنا ہے۔ پاؤں کی کسی بھی ایک انگلی سے لے کر جوڑ تک کھینچنا ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے، پاؤں کے مسح کا وہ حصہ مارک کیا گیا ہے جہاں مسح کرنا واجب ہے، یعنی پاؤں کی کسی بھی ایک انگلی سے لے کر جوڑ تک۔ پیر کے مسح کے حصے کو، واجب حصے کو سمرائز کرتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی دوست آپ سے سوال کرے کہ وضو میں پیر کا مسح کس طرح انجام دیتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح جواب دے سکتے ہیں کہ سر کا مسح کرنے کے بعد جو تری یا پانی ہاتھوں میں باقی ہو اسی سے پاؤں کا مسح کرنا ہے، پاؤں کی کسی بھی ایک انگلی سے لے کر پاؤں کے جوڑ تک۔ اسی مسئلے میں آگے فرما رہے ہیں، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ دائیں پیر کا دائیں ہاتھ سے اور بائیں پیر کا بائیں ہاتھ سے مسح کیا جائے، یعنی یہ مستحب ہے کہ آپ سیدھے پیر کا مسح اپنے سیدھے ہاتھ سے کریں اور الٹے پیر کا مسح الٹے ہاتھ سے کریں، یہ مستحب ہے۔ نیکسٹ مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 252۔ پاؤں پر مسح کا عرض جتنا بھی ہو کافی ہے، لیکن بہتر ہے کہ 3 جڑی ہوئی انگلیوں کی چوڑائی کے برابر ہو، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ پاؤں کے اوپری حصے کا مسح پوری ہتھیلی سے کیا جائے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے مسئلے میں پڑھا کہ پیر کا مسح پاؤں کی کسی ایک انگلی سے لے کر جوڑ تک کھینچنا ہے، تو لمبائی کا تعین تو ہو گیا۔ اس مسئلے میں بتایا جا رہا ہے کہ چوڑائی میں جتنا بھی ہو کافی ہے، یعنی ایک انگلی سے بھی انجام دیں گے تو واجب پر عمل ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ 3 ملی ہوئی انگلیوں کی چوڑائی کے برابر جگہ پر کریں، اور اس سے بھی بہتر اور احسن یہ ہے کہ آپ اپنی پوری ہتھیلی سے پاؤں کے اوپری حصے کا مسح کریں۔ نیکسٹ مسئلہ جو اس کے بعد ہے 254 آپ کے کورس میں ہے، مسئلہ نمبر 254۔ سر اور پاؤں کا مسح کرتے وقت ہاتھ ان پر کھینچنا ضروری ہے، اور اگر ہاتھ کو ساکن رکھے اور سر یا پاؤں کو اس پر چلائے تو باطل ہے۔ یعنی سر اور پاؤں کا مسح کرتے وقت یہ ضروری ہے، واجب ہے کہ آپ کو ہاتھوں کو حرکت دینی ہے، ہاتھ سے آپ کو سر اور پیر کا مسح کرنا ہے، یعنی ہاتھ کو چلانا ہے۔ اگر آپ ہاتھ کو ساکن کا مطلب ہے کہ اگر آپ ہاتھ کو اسٹیٹک رکھیں گے اور سر اور پاؤں کو حرکت دیں گے، سر اور پاؤں کو چلائیں گے تو پھر آپ کا مسح باطل ہو جائے گا۔ اس مسئلے میں آگے فرما رہے ہیں، لیکن ہاتھ کھینچنے کے وقت سر اور پاؤں معمولی حرکت کریں تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی جب آپ مسح کر رہے تھے، یعنی ہاتھوں کو
ہاتھ چلا رہے تھے اس وقت آپ کے پاؤں یا سر معمولی تھوڑی سی حرکت کر جائیں، یعنی تھوڑا سا ہل جائیں اپنی جگہ سے، تو کوئی فرق نہیں ہے، آپ کا وضو صحیح ہے۔ وضو کے چیپٹر کا آخری مسئلہ جو آپ کے کورس میں شامل ہے وہ ہے مسئلہ نمبر 255۔ جس جگہ مسح کرنا ہو ضروری ہے کہ وہ خشک ہو، اگر وہ اس قدر تر ہو کہ ہتھیلی کی تری اس پر اثر نہ کرے تو مسح باطل ہے۔ اس مسئلے میں انتہائی اہم نقطہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ سر کا مسح اور پاؤں کے مسح کرنے کی جگہ، یعنی سر کا اگلا حصہ اور پیروں کا اوپری حصہ، یعنی جہاں آپ مسح کریں گے اس کا ڈرائی ہونا، خشک ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ جگہ اتنی گیلی ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں جو مسح کرنے کے لیے پانی ہے وہ اس پر اثر انداز نہ ہو تو آپ کا مسح باطل ہو جائے گا۔ اس مسئلے میں آگے فرما رہے ہیں لیکن اگر اس پر نمی ہو یا تری اتنی کم ہو کہ وہ ہتھیلی کی تری سے ختم ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں، یعنی جس جگہ آپ مسح کر رہے ہیں وہ تھوڑی سی نم ہے یا اتنی گیلی نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں زیادہ پانی ہے، اور جب آپ مسح کریں گے تو جو آپ کے ہاتھوں میں پانی ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو جائے گا اور ایسا ہوگا کہ آپ نے مسح کیا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا مسح صحیح مانا جائے گا۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب آپ نہا کے نکلتے ہیں تو آپ کے بال گیلے ہوتے ہیں یا مسح کرنے کی جگہ گیلی ہوتی ہے، اس پر نمی ہوتی ہے، تو یہ مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے کہ جب آپ وضو کر رہے ہیں تو اگر وہ اتنی گیلی ہے کہ آپ کے وضو میں ہاتھ کا پانی جو ہے وہ اس پر اثر انداز نہیں ہو رہا تو مسح باطل ہے، لیکن وضو کرتے وقت جو ہاتھوں میں پانی رہ گیا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا مسح صحیح ہے۔ اب ویڈیو ڈیمانسٹریشن کے ذریعے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح پاؤں کی کسی ایک انگلی سے لے کر جوڑ تک واجب حصہ بھی کور کر لیا اور پھر مستحب پر بھی عمل کر لیا کہ پوری ہتھیلی سے سیدھے پیر کا مسح سیدھے ہاتھ سے اور الٹے پیر کا مسح الٹے ہاتھ سے کیا گیا۔